بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم مومن اور کافر کے معاملہ پر ایک انٹرسٹنگ سا واقعہ سنانے والے ہیں، لہٰذا واقعہ بہت ایمان افروز ہونے کے ساتھ ساتھ بہت دلچسپ ہونے والا ہے، لہٰذا واقعہ کو پورا سماعت فرمائیے گا۔ شیخ علامہ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، چوتھے آسمان پر دو فرشتے باہم ملے، ایک نے دوسرے سے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا ایک عجیب کام ہے، اور وہ یہ ہے کہ فلاں شہر میں ایک یہودی شخص رہتا ہے جس کے مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے اور اس نے مچھلی کھانے کی خواہش کی ہے، لیکن دریا میں مچھلی نہیں ہے۔ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ دریا کی طرف مچھلیاں ہانک دو تاکہ لوگ ان میں سے ایک مچھلی یہودی کے لیے شکار کر لیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس یہودی نے کوئی بھی نیکی ایسی نہیں کی ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے بدلہ دنیا ہی میں اس کو نہ دے دیا ہو۔ اب صرف ایک نیکی باقی رہ گئی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی خواہش کی چیز اس تک پہنچا دے تاکہ وہ دنیا سے ایسے حال میں نکلے کہ اس کے لیے کوئی نیکی نہ ہو۔ اس کے بعد دوسرے فرشتہ نے کہا کہ میرے رب نے بھی مجھے ایسے ہی کام کے لیے بھیجا ہے، اور وہ کام بھی بہت عجیب ہے، اور وہ یہ ہے کہ فلاں شہر میں ایک ایسا مرد صالح ہے کہ اس نے جو برائی کی اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں اس کا بدلہ پورا کر دیا، اور اب اس کی وفات کا وقت قریب آ گیا ہے، اور اس نے روغن زیتون کھانے کی خواہش کی ہے، اور اس کے ذمہ صرف ایک گناہ ہے، اور مجھے میرے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ میں روغن زیتون کو گرا دوں، یہاں تک کہ اس کے گر جانے سے جو اس کو رنج و غم ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے اس کے اس گناہ کو مٹا دے گا، حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ایسے حال میں ملے گا کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ نہ ہو۔ محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان یعنی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کے یہی معنی ہیں، یعنی کہ جب کافر ذرہ برابر اور چونٹی برابر نیکی کرتا ہے تو اس کا ثواب دنیا ہی میں دیکھ لیتا ہے، اور مومن جب ذرہ برابر برائی کرتا ہے تو آخرت سے پہلے دنیا میں ہی اس کا انجام دیکھ لیتا ہے۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں اپنی زندگی میں بہت سے کاموں میں کامیابی تو نہیں ملتی، لیکن ہمیں صبر اور شکر ہی کرنا چاہیے، کیونکہ کامیابی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہے کرے۔ ہمارے ذمہ صرف یہی ہے کہ ہم محنت اور لگن اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی دے، باقی کامیابی اور ناکامی تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے۔